اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایود احدکم ان تکون له جنة من نخیل واعناب تجری من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. آمین. میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، دلوں میں اور گھروں میں سکون عطا فرمائے اور امن کی فضا ہو، تاکہ ہم نیکی کے کاموں میں تیز ہو سکیں، ہماری انرجیز کنسٹرکٹیو کاموں میں لگیں، نہ یہ کہ گھر کے جھگڑوں میں ہی انسان پڑا رہے. اس کے لیے دعا بہت کارآمد چیز ہوتی ہے. اگر آپ دعا مانگیں گے، صبح شام کی دعائیں پڑھیں گے، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے گھر میں، اور نمازوں کی پابندی کریں گے، تو انشاءاللہ باذن اللہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل پر سکینت نازل کرے گا، اور آپ کا دل کا سکون باقی سارے ماحول کو بھی سکون والا کر دے گا انشاءاللہ باذن اللہ. چلیں آج ہم اپنی اگلی آیت پڑھتے ہیں جو ہے 266. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایودو، اس کو کہتے ہیں حمزہ استفہام، یعنی کوشچن کرنے کے لیے جو حمزہ استعمال ہوتا ہے اس کو حمزہ استفہام کہتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عربک اتنی زبردست لینگویج ہے کہ اس میں ایک لیٹر کا بھی میننگ ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے آپ کہتے ہیں نا وقینا عذاب النار، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، قی کا مطلب بچا. قاف جو دو نقطے والا قاف ہے، قاف کسرہ کی، قی بچا. سوچئے کیا شان ہے اس لینگویج کی کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی تو نہیں اس کو چوز کیا نا، کہ اس میں اتنی فصاحت، اتنی بلاغت ہے کہ جس طرح انسان سیکھتا جاتا ہے واقعی تعریف کرتا ہے. تو کیا یودو، چاہتا ہے، محبت رکھتا ہے وہ. واو دال اس کا روٹ ہے. ود محبت کو کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بھی ہے نا الودود، بہت زیادہ محبت کرنے والا. تو ایودو، کیا چاہتا ہے، محبت رکھتا ہے، احدو، کوئی ایک، کم، تم میں سے، ان کے، تکونا ہو، لہو، اس کے لیے، لا کا مطلب، لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، لہو، اس کے لیے، جنتن، ایک باغ. کس کا ہو؟ من نخیل، کھجوروں کا. نخل کس کو کہتے ہیں؟ کھجور. نخیل کھجور کے باغ کو کہتے ہیں. وَأَعْنَابٍ، اور انگوروں کا. یعنی کہ دو ایسی چیزیں ہیں جو بہت ہی زیادہ ذائقے میں اور فائدے میں بہت بڑی ہیں، تو اور منافع میں بھی. تو وَأَعْنَابٍ، اور انگوروں کا، تجری، بہتی ہوں، من تحتہا، اس کے نیچے سے. کس کے نیچے سے؟ جنت، ان کے باغ کے نیچے سے. الانہار، نہریں. الانہار نہر ان کی جمع ہے. لہو، اس کے لیے، فیہا، اس میں ہو، یعنی اس جنت میں ہو، اس باغ میں ہو. عربی میں جنت باغ کو کہتے ہیں. من کلی، ہر طرح کے، الثمرات، پھلوں میں سے، ہر طرح کے پھلوں میں سے اس میں پھل اگرے ہوں. وَأَصَابَهُ، اور پہنچ جائے اس کو، یعنی اس شخص کو جس کا وہ باغ ہو.
صاد واو با، یہ پہلے بھی ورڈ آ چکا ہے نا، صاد واو با پہنچنا. الکبرو بڑھاپا، کبر بڑھاپے کو کہتے ہیں. وَلَهُ اس حال میں کہ اس کے لیے اس کے ہوں ذریتن بچے، ذال را روٹ لیٹر ہے. ذریہ چونٹیوں کو بھی کہتے ہیں، پھیل جاتی ہے نا، اسی طرح ذریت بھی پھیل جاتی ہے، جیسے چونٹیاں پھیلتی ہیں نا، آپ ان کو دیکھیں کبھی، تو اسی طرح بچے بھی ایسے ملٹیپلائی ہوتے ہیں نا، بکھر جاتے ہیں ہر طرف. تو ذریتن بچے، لیکن کیسے ہوں؟ ضعفاء، ضعیف کی جمع ہے، کمزور، کچھ کرنے کے قابل نہ ہوں، یعنی چھوٹے عمر کے بچے ہوں اور وہ کچھ کرنے کے قابل نہ ہو، کمزور بچے ہوں. پھر اصابہا پہنچ جائے اس کو، یعنی باغ کو، اعصار بگولا، عین صاد را اس کا روٹ لیٹر ہے. فیہی یعنی اعصار اس ہوا کو کہتے ہیں جو گولائی میں نہیں چلتی، جیسے پنجابی میں جھکڑ کہتے ہیں اس کو، آندھی سی آتی ہے نا، لیکن وہ راؤنڈ لے کے اوپر کی طرف چیزوں کو جاتی ہے نا، اس کو اعصار کہتے ہیں. فیہی اس میں، اب وہ اعصار جو ہو، وہ بگولا جو ہو، وہ گول چکر والی جو ہوا ہو، اس میں اور کیا ہو؟ نارن آگ، گرمی شدید، آگ کی طرح کی گرمی. فاحترقت، حار و قاف جلنے کو کہتے ہیں، تو جلا دے اس کو. وہ بگولا جو آگ سے گرمی سے بھرا ہوا وہ اس باغ کو جلا کر رکھ دے. کذالک اسی طرح، یبینو بیان کرتا ہے، با یا نون اس کا روٹ لیٹر ہے، بینا یبینو تبیین بیان کرنا، کھول کے بیان کر دینا، واضح کر دینا، اس طرح واضح کرتا ہے اللہ. اگر کسی بھی اسم کے آخر میں آخری لیٹر کے اوپر ضمہ لگی ہو نا، پیش، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس جملے میں وہ ڈوئر ہے، وہ کوئی کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، بس اتنی سی بات یاد رکھیں، فاعل ہے وہ. ٹھیک ہے، کھانوں سے گزرنے دیں جیسے استاذہ کہتی ہیں، انشاءاللہ سمجھ آ ہی جائے گا. یبینو بیان کرتا ہے، کون بیان کرتا ہے؟ اللہ، یعنی اللہ بیان کر رہا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس جملے میں کیا ہوئے؟ فاعل ہوئے نا، کام کرنے والے. تو انہوں نے کیا کام کیا؟ بیان کیا. لکم تم سب کے لیے، لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، اور ضمیر لگنے کی وجہ سے لاؤ اوپر زبر لگ جاتی ہے. لکم تم سب کے لیے، اب کم تم یاد رکھیں، کم کا مطلب تم سب. ٹھیک ہے، تم سب کے لیے الآیاتی آیات کو، آیت ان کی جمع ہے. لعلکم، لعل کا مطلب شاید کہ، ہو سکتا ہے. کم تم سب، تتفکرون تم سب غور فکر کرو، تفکر کرو. تفکر کہتے ہیں غور و فکر کرنے کو، ڈیپ تھنکنگ کرنے کو. ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں، اب اس مثال سے یہ سمجھ لیں، ایک سچویشن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ایک سینیریو ہے کہ کوئی بندہ ہے اور اس کے پاس ایک باغ ہے جو بہترین پھلوں سے بھرا ہوا ہے اور اس کا فروٹ بہت زیادہ آ رہا ہے. اس آدمی نے سارے کے سارے اپنے مال کو، اپنی انویسٹمنٹ کو، یعنی اپنے کیپٹل کو اس میں انویسٹ کر دیا ہوا ہے، اور یعنی اس کی ایسی ایج آ گئی ہے کہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے، اور بڑھاپے کی، چونکہ اس نے شادی ایسے وقت میں کی ہوگی کہ اس کے بچے بھی چھوٹے ہیں، اس کے بازو نہیں بن سکتے، اس کو سہارا نہیں دے سکتے، کوئی سوچ سمجھ نہیں رکھتے، چھوٹے بچے ہیں. اور اس وقت میں اس کے باغ کو کوئی آگ والی ہوا اور ایسی آندھی آ گئی جس نے جلا کے رکھ دیا. تو کتنی بے بسی کا وقت ہوگا نا، وہ کتنی بے بسی کا وقت ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثال کے ذریعے یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایک ایسا بندہ جس کو خوب مال ملا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خوب مال دیا تھا، اس نے کیے کوئی نیکی کے کام بھی، لیکن آخری عمر میں اس نے کچھ ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے اس کی ساری کمائی برباد ہو گئی.
ساری کمائی برباد ہو گئی. اس نے کوئی احسان جتا دیا, اس نے کسی کو اذیت دے دی, کسی کی بے عزتی کر دی اور اپنی نیکی کو برباد کر دیا, اپنی وصیت غلط لکھ کے چلا گیا, وراثت کے اصول میں کوئی گڑبڑ کر دی, کوئی حرام کام کر گیا, کنی حرام کاموں میں پڑ گیا اور اپنا مال اور دولت ان میں لگانے لگ گیا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں اس نے لگا دیا, اور اس کی ساری کمائی ضائع ہو گئی. اور موت آ گئی تو موت کے بعد یعنی اب آپ وہ سوچیں کہ وہ پیچھے مڑ کے کچھ کر تو نہیں سکتا نا کہ وہ فکس کر سکے اس سچویشن کو, اور اس کے سارے نیک اعمال برباد ہو گئے. اور یہ کیسی بے بسی کی بات ہے کہ انسان آگے پہنچے اور آگے کچھ ہو ہی نہ. یعنی اتنے پیسے دنیا میں تھے جن کے ساتھ اتنی نیکیاں کی جا سکتی تھیں, اتنا ثواب کمایا جا سکتا تھا کہ وہاں جا کے آرام سے ہمیشگی کی جنت میں رہ سکے بندہ, لیکن ان پیسوں کو غلط کاموں میں لگا دیا, حرام کاموں میں لگا دیا, یا کوئی ایسے کام کر دیے جس کی وجہ سے مال کا خرچ کرنا برباد ہو گیا, اللہ کی اطاعت کے کام نہیں کیے. تو کتنی بے بسی ہوگی آگے جا کے. ابھی کسی نے بتایا کہ ان کے کوئی رشتہ دار تھے, وہ فوت ہوئے اور ساری زندگی لوگ ان سے کہتے رہے کہ آپ اس مال کو نیکی کے کاموں میں لگائیں, مسجدوں میں لگائیں, ادھر صدقہ کریں ادھر صدقہ کریں, لیکن انہوں نے کسی کی بات ہی نہیں سنی اور وہ فوت ہو گئے. جب وہ فوت ہو گئے تو ان کی ساری ارننگ جو تھیں, جو اتنی محنت سے انہوں نے کمائی تھی, سب کی سب اسٹیٹ نے لے لی, یعنی حکومت نے اس کو ضبط کر لیا. وہ ان کے بچوں کو بھی نہیں ملی, یعنی وہ کسی کام کی نہیں رہی. تو آپ سوچیں, نہ اپنے کام آئی وہ چیز, نہ بچوں کے کام آئی, اور وہ کسی اور ہی کے حوالے ہو گئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہے کہ ایک تو یہ کہ نیکی کے کام کے لیے جلدی کریں, انتظار نہ کریں. جب اللہ تعالیٰ مال دے تو اس کو اللہ کے راستے میں لگائیں, اللہ تعالیٰ واپسی میں دیر نہیں کرتا, اس مال کو پلٹا کے دے دیتا ہے. اور یہ دعا بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں نیکی کے کاموں پر جمائے رکھنا, ہماری نیکیاں برباد نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس کی وجہ سے ہماری نیکی, ہماری کمائی برباد ہو جائے, اور ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہ ہو کہ ہم جا کے فکس کریں اس کو, اور نیکیاں کرنے کا بھی ٹائم نہ ہو, ہمت ہی نہ ہو. بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں لوگ بالکل, یعنی وہ اٹھ ہی نہیں سکتے, نہ نماز پڑھنے کے قابل, نہ کسی کی مدد کرنے کے قابل, نہ پیسہ اپنے ہاتھوں سے دینے کے قابل, کسی قابل بھی نہیں رہتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے سے تقدیر بدل جاتی ہے, انسان کو سمجھ آ جاتی ہے, ہوش آ جاتی ہے, وہ صحیح کام کرنے لگ جاتا ہے. اور یہ تو بہت بڑی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ اس دنیا میں لے کر آیا ہے, ایمان کے ساتھ ہی واپس لے کر جانا. کیونکہ آخری عمر میں انسان کو سمجھ نہیں آتی, اس کا دماغ پلٹتا ہے اور اس کے شوق بدل جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے لوگوں کے بارے میں, یعنی بڑی ایج کے لوگوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹی وی ڈراماز اور فلمیں اور موویز دیکھ کے اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. واٹ پتہ نہیں ہے کہ یہ زندگی کی شام ہو گئی ہے, رات ہو گئی ہے, اب جانے کا وقت ہے. اب تو کمائی اور تیز ہونی چاہیے کہ جتنا بھی زیادہ ارن کر سکیں, جتنے بھی نیکیاں کر سکیں, جتنی تسبیحات کر سکیں, جتنے بچوں کی دلجوئی کر سکیں یا ان کو اچھے مشورے دے سکیں, ان کے لیے دعائیں کر سکیں. وہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, ہم کیسے اس ٹائم کو ویسٹ کر سکتے ہیں یا گناہ کمانے میں لگا سکتے ہیں, جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ موت کا وقت بہت قریب آ چکا ہے. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. اس طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی آیات کو تاکہ تم غور و فکر کرو. اب آپ سوچیں کہ پوری زندگی قرآن پڑھا ہی نہیں, قرآن کا مطلب ہی نہیں آتا, لیکن اتنی بھی کوشش نہیں انسان کرے کہ بڑھاپے میں اتنا زیادہ ٹائم ہوتا ہے, اس میں اتنی برکت ہوتی ہے کیونکہ کوئی کرنے کا کام نہیں, کھانا پکایا مل جاتا ہے, صفائیاں ہو جاتی ہیں, خدمت ہو رہی ہوتی, کپڑے استری کیے ہوئے مل جاتے ہیں, ہر چیز مل جاتی ہے, اور انسان کے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے. تو پھر کیوں نہ اپنے آپ کو انویسٹ کرے, اپنے ٹائم کو آخرت کے لیے, اور خوب نیکیاں کمائے. بہت ساری دعائیں اپنی آخری عمر کی ہدایت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میرے دماغ کو سیدھے راستے پر ہی لگائے رکھنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دولت میں مگن ہو جاؤں, اس قدر مگن ہو جاؤں کہ اطاعت کی بھی بے پرواہی ہو جائے, نافرمانی نہ ہو جائے,
کفر یا شرک نہ ہو جائے جس سے اعمال برباد ہو جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے احسان جتانے سے بچانا, مجھے ایسے اعمال سے بچانا جن سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں, شیطان مجھ پر غالب نہ آئے. ایک اور بھی دعا ہے نا, اللہم انی اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت, اللہ میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں کہ عین موت کے وقت شیطان مجھ پر غالب آ جائے. تو یہ ساری دعائیں بہت مانگنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے. اگر آپ قرآنی اور مسنون دعاؤں کی کتاب اٹھائیں گے نا, اس میں یہ ساری دعائیں ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں موسٹلی, اور اگر نہیں ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتا دوں گی. اس بک کا PDF بھی مل جاتا ہے اگر آپ نے ٹیلی فون کے اوپر رکھنا ہے. دعا ایپ ایک نئی ایپ انٹروڈیوس کی ہے الہدا نے, اس میں ساری وہ دعائیں ہیں جو ریئر دعائیں جو بہت کم سننے میں آتی ہیں, استاذہ اپنے لیکچرز میں بتاتی ہیں, وہ سب دعائیں اپلوڈ کروا رہی ہیں اس کے اوپر. تو دعا ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور آسانی سے تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھتے رہیں, پریشان نہ ہو جایا کریں. دیکھیں اپنی دعاؤں کو اپنی سچویشن کے مطابق مانگیں. جو بوڑھے لوگ ہیں وہ ایسی دعائیں مانگیں جو موت کے وقت ہمیں مطلب نصیب کر, کلمہ شہادہ نصیب کر, اللہ تعالیٰ قبر کی مشکل آسان کر, اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کر, ہمارے بچوں کو نیک اور صالح کر ہمارے لیے. ایون دو کہ یہ سب مانگ سکتے ہیں, لیکن بڑھاپے کو اپنی دعائیں میچ کریں اپنی سچویشن کے ساتھ کہ کون سی دعائیں میری حالات کے مطابق میچ کرتی ہیں. ان کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں اور دل سے مانگیں, دل کی حضوری کے ساتھ, یعنی دل آپ کا حاضر ہو جس وقت آپ کی زبان کوئی دعا مانگ رہی ہو. تو اور اس طرح کیا ہوگا کہ جب آپ دعا کی کتاب کھولتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ دعا تو میری سچویشن میں فٹ بیٹھتی ہے, یہ میرا دل کرتا ہے مانگنے کو, ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے اور ہمیں سیدھے راستے پر رکھے مرتے دم تک, اور اللہ تعالیٰ قیامت میں سب سے پہلے جنت میں جانے والوں میں سے کرے جن کا اللہ تعالیٰ کوئی حساب نہ لے, اپنے عرش کے نیچے جگہ دے جہاں پر ہم حشر کے میدان کے وقت کے لیے اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھیں, حوض کوثر کا پانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پئیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا میں بھی آسانیاں کرے اور آخرت میں بھی. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.